Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. نماز عید الضحیٰ جسے نماز عید قربانی بھی کہتے ہیں، اس کا مسنون طریقہ بڑے ہی آسان انداز میں آپ سماعت فرمائیں، ذہن نشی کریں، دل کی تختی پہ نوٹ کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں۔ ان میں 6 تکبیریں زائد ہیں، یاد رکھیں 2 رکعت کی نماز ہے، لیکن ان میں زائد 6 تکبیریں، پہلی رکعت میں 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیریں۔ فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ہم نے پڑھنی ہے، تینوں تکبیریں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھانے کندھوں تک یا کانوں تک اور پھر چھوڑ دینے ہیں، اور دوسری رکعت میں یہی 3 تکبیریں رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور سورۃ ساتھ ملائیں گے، پھر یہ کھڑے کھڑے قیام کی حالت میں 3 تکبیریں کہی جائیں گی، وہ کہیں گے 3 تکبیروں کے بعد چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی۔ تو پہلی رکعت میں نماز عید کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 3 تکبیریں زائد، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں زائد کہنی ہے، اور یہ 6 تکبیریں زائد یہ واجب ہیں نماز عید کا۔ اگر چھوٹ جائیں تو نماز عید نہیں ہوگی، فاسد ہو جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ نماز عید میں سجدہ سہو نہیں ہوتا، کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں سجدہ سہو نہیں ہے جیسے باقی نمازوں میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ نماز عید میں ہجوم کی وجہ سے، زیادہ مجمع کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں ہے، لہذا ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے نماز عید کا طریقہ، اور اس کے بعد نماز عید ادا کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان بھی ہوگا اور کوئی دقت کوئی الجھن پیش نہیں آئے گی۔ نماز عید کے سلام کے بعد 2 خطبے خطیب صاحب پڑھتے ہیں، ان کا سننا واجب ہے، اس لیے کئی لوگ بغیر خطبوں کے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، گناہ گار ہوتے ہیں۔ 2 خطبے بھی سننے ہیں اور بعد میں دعا بھی ہوگی، پھر جانا ہے۔ نماز عید الضحیٰ ادا کرنے کے لیے جب آپ گھر سے نکلیں گے، سنت عمل تو یہ ہے کہ پیدل چلیں، عیدگاہ تک پیدل آئیں، اور پیدل آئیں جس راستے سے جب نماز عید پڑھ کر آپ واپس لوٹنے لگیں تو وہ راستہ اختیار نہ کریں اور راستے سے آ جائیں، تاکہ جتنے راستوں پر آپ کے قدم لگیں گے زمین کے وہ خطے قیامت کے دن گواہ بنیں گے۔ اور جب آپ گھر سے نکلیں گے نماز عید الضحیٰ پڑھنے کے لیے تو بلند آواز سے آپ نے تکبیر تشریق کہنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے جانا ہے۔ نماز عید کے بعد بھی پڑھنی ہے آپ نے جب گھر واپس آپ لوٹیں گے، اور نماز عید کے لیے آپ بچوں کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں، لیکن اتنے شیر خوار بچے نہ ہوں جو وہاں پر پیشاب پخانہ کر دیں، سمجھدار بچوں کو آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ نماز عید مسنون طریقہ ہے کہ میدان میں نکل کر پڑھی جائے، لیکن آج کل کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، مساجد میں بھی نماز عید ہو رہی ہے، تو لہذا مسجدوں میں نماز عید جائز ہے۔ نماز عید الضحیٰ مستحب یہ ہے کہ اس کو جلدی پڑھا جائے، یعنی نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد اشراق کے وقت اگر نماز عید قربانی پڑھ لیں تو یہ مستحب عمل ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس میں تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے قربانی کا عمل کرنا ہے، قربانی کی وجہ سے اس کو جلدی پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے، مستحب ہے، سنت ہے۔ تو لہٰذا ایسی عیدگاہ کا انتخاب کیا جائے جہاں پر جلدی نماز عید الضحیٰ ہوتی ہے، تاکہ بعد میں آ کر آپ قربانی کا عمل کر سکیں۔ نماز عید پڑھنے کے لیے جب جائیں تو کپڑے صاف ستھرے ہوں، خوشبو لگی ہوئی ہو، سونے بن کر جائیں، اللہ کے محبوب بن کر جائیں، محبوبانہ شان کے ساتھ جائیں۔ نماز عید کے لیے یہ خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ عطا کر دیا، تو اس لیے خوشی خوشی جانا چاہیے، ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، ملاپ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا حال حوال لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔